السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کی سورہ بقرہ کی اگر ہم پہلی آیت کو دیکھتے ہیں تو یہ سٹارٹ ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اچھا، یہ جو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے کہ یعنی اس کتاب کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، لا ریب فیہ یعنی اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، ھدی للمتقین۔ اب ہدایت کہہ لیں، معلومات کہہ لیں یا رہنمائی کہہ لیں، یہ سب اس کے اندر بند ہے۔ اب یہ رہنمائی ہمیں کب ملتی ہے کہ جب ہم قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں، کیونکہ ظاہر عربی ہماری زبان نہیں ہے، اور قرآن کا ترجمہ اب تقریباً ہر مکتب فکر کے اندر ہوا ہے، جس کے اندر پچھلی دفعہ میں نے ایک پروگرام کیا تھا تقی عثمانی صاحب کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ یہاں خاص طور پہ جو آج میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، یہ قرآن ایک تو ہوتا ہے نا تفسیر کی غلطی، تفسیر میں تضاد تو ہے، ٹھیک ہے، اور کیونکہ وہ روایتوں سے ہوتا ہے، اور روایتیں ظاہر ہے جو جن کے عقائد کے مطابق روایتیں ملتی ہیں تو وہ اپنی عقائد کے مطابق روایتیں نکال کے اس کو تفسیر میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ واقعہ اصل میں یوں تھا۔ لیکن ترجمے کے اندر غلطی کا بہت کم ایسا دیکھا گیا مشاہدے میں کہ بہت کم کہیں ایسا ہو جاتا ہے ترجمے میں، اور وہ ایسا نہیں ہے کہ پورے قرآن کے اندر ترجمہ غلط لکھ دیا جی، یہ کہیں کسی آیت کے اندر یہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، کیونکہ ظاہر ترجمہ جو کیا ہے وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، وہ ہم نے کیا ہے، لیکن اچھی بات یہ کہ قرآن کے متن کا ہی ترجمہ کیا ہے، اپنی طرف سے کوئی قیاس نہیں کیا۔ تو پچھلی دفعہ میں نے تقی عثمانی صاحب جو دیوبندیوں کے رہنما ہیں اور ان کا بڑا درجہ ہے دیوبندی جماعت کے اندر، تو انہوں نے سورہ بلد کے اندر ایک جگہ غلط ترجمہ کر دیا تھا، جس کی میں نے نشاندہی کی تھی کہ سورہ بلد کا وہ پروگرام موجود ہے، اگر آپ دیکھیں، اور آپ یہ نہیں کہ میرے کہنے پہ آپ جائیں قرآن کھولیں اور ان کا ترجمہ نکال کے جو انہوں نے کیا ہے آپ خود دیکھیے گا۔ تو اب تو بلکہ آسانی ہو گئی کہ اسلام 360 لے لیں، اس کے اندر سب کے ترجمے مل جاتے ہیں، تو وہ نشاندہی کی تھی۔ تو اب ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوگا کہ شاید میں کوئی بیر ہے مجھے دیوبندی جماعت سے، جس کی وجہ سے میں نے ان پہ انگلی اٹھائی۔ اچھا، کچھ لوگوں کا قیاس یہ ہے کہ شاید میں اہل حدیثوں میں سے ہوں، اور میں رہا ہوں اہل حدیثوں میں، ایسا نہیں ہے کہ میں نہیں رہا، میں خود اعتراف کرتا ہوں کہ میں اہل حدیث جماعت میں رہا ہوں۔ لیکن آج میں آپ کو اہل حدیث جماعت کی ہی ایک بہت اہم رہنما ہیں جن کا نام ہے ثناء اللہ امرتسری۔ اچھا، ثناء اللہ امرتسری یہ اہل حدیثوں کے اندر 1903 میں انہوں نے اہل حدیث کے نام سے ایک رسالہ بھی نکالا تھا، اور یہ 1927 تک یہ رسالہ ان کا چلتا رہا، اور کیونکہ یہ مناظر بھی تھے، ان کی مشہور ہونے کی سب سے بڑی جو وجہ بنی وہ قادیان کے اندر جب گئے تھے اور مرزا غلام احمد سے انہوں نے مناظرہ کیا تھا، جس کی وجہ سے یہ بہت مشہور ہوئے، اور پاکستان بننے کے بعد 1948 میں جب یہ آئے یہاں پر پاکستان سرگودے کے اندر، تو یہاں ان کا انتقال ہوا۔ تو انہوں نے ان کا اصل میں ایسا ہے کہ میں ایک دفعہ قاری بشیر صاحب غالباً 1990 میں میری ان سے پہلی دفعہ ملاقات ہوئی تھی، جب یہ ڈیفینس فیز 4 کے اندر ان کا مدرسہ تھا، اور یہ مطلب یعنی اہل حدیث عالم تھے، اور یہ وہاں ان کا مدرسہ تھا، اور یہ عربی گرامر پڑھایا کرتے تھے، اور ظاہر جمعے کی نماز بھی پڑھاتے تھے یہ۔ تو پہلی دفعہ میری ان سے ملاقات ہوئی 1990 کے شروع میں ہی، تو میں نے وہاں سے ہی انہی سے بات کرنے کے بعد، ان سے ملاقات کے بعد میں نے اپنی نماز کے اندر رجوع کیا تھا اور رفع ذہن شروع کر دیا تھا۔ تو ان سے میری ابھی چند سال پہلے ملاقات جب ہوئی، جب میں کراچی گیا تو میری ان سے جب ملاقات ہوئی، تو یہ آج کل جو ہے یہ ہوتے ہیں کورنگی کراسنگ میں لکھنؤ سوسائٹی کے اندر اہل حدیثوں کی ایک ہی مسجد ہے ختیجۃ الکبریٰ کے نام سے۔ تو وہاں ایک دن میں نے جمعے کی نماز ان کے پیچھے پڑھی تھی، تو وہاں انہوں نے اپنے بیان کے اندر امرتسری صاحب کا ذکر کیا، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 انہوں نے پڑھی، اور انہوں نے وہاں بتایا کہ جی یہ دیکھیں قرآن کے ترجمے میں یہ جو لکھا ہوا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے کوئی ہاروت ماروت نہیں بھیجے، ٹھیک ہے۔ وہاں آیت جو شروع ہے وما کفر سلیمان، یہ اس طرح اسٹارٹ ہوتی ہے یہاں سے وہ آیت، تو
تو وما انزل ببابل ہاروت و ماروت، اس کا ترجمہ جو انہوں نے کیا تھا تو انہوں نے کہا اور ہم نے نہیں بھیجے کوئی ہاروت اور ماروت بابل کے مقام پر۔ تو میری ان سے بعد میں، اس ٹائم تو میں چلا گیا تھا، اور میری جب ان سے بعد میں بات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی، میں نے ان سے ذکر کیا کہ یہ واقعی انہوں نے اس طرح لکھا ترجمہ؟ کہنے ہاں جی، اور بہت اچھا ترجمہ کیا ہے۔ تو میں نے کہا یہ ترجمہ تو کسی نے نہیں کیا۔ تو کہنے لگے نہیں، وہ اس میں فعل، فاعل اور مفعول تینوں مل جاتے ہیں۔ اب کیونکہ وہ گرامر پڑھاتے تھے تو مجھے گرامر کے حساب سے سمجھانے لگے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ ماں جو ہے یہاں پر، جیسے ایک لفظ لا، ٹھیک ہے، تو لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، لیکن ماں جو ہے، ماں کے دو مطلب نکلتے ہیں، ایک نہیں کے نکلتے ہیں اور ایک جو کے نکلتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے گرامر کا قانون بتایا اور کہا کہ ماں اگر ماضی میں ہے تو نافیہ ہوگا، اور اگر مضارع میں ہے یعنی حال اور مستقبل میں استعمال ہو رہا ہوگا تو وہ نافیہ نہیں بلکہ موصولہ لیا جائے گا، اس کے معنی کہہ جائیں گے جو۔ یہ کہ انہوں نے قانون مجھے بتا دیا۔ تو وہاں پر وما انزلہ لکھا ہوا تھا۔ ویسے کفرہ جو ہے نا، یہ بھی ماضی معروف ہے، تو یہ تو پکا ماضی کا صیغہ ہے، تو وما کفرہ سمجھ میں بھی آتی ہے کہ نہیں کیا کفر سلیمان نے، وما کفر سلیمان۔ لیکن اس کے اندر جو وما انزلہ کی جو بات تھی یہاں پر، اچھا انزلہ لفظ جو ہے نا، یہ ماضی مجہول میں آتا ہے، ماضی معروف نہیں ہے۔ اب یہ انہوں نے وہاں گرامر سے لے کے اس کو بھی یہی بحث بنا لیا کہ جی یہ بھی اسی طرح ہے اس کے اوپر، کیونکہ یہ ماضی کا ہے تو اس کا قانون یہی لگے گا۔ یہ انہوں نے کہا کہ مجھے تسلی کرائی، تو میں نے ان سے کہا کہ قاری صاحب بہتر یہ ہے کہ وہ قرآن نکال لیں، میں سامنے رکھ کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اصل میں مجھے اشتیاق تھا، میں دیکھنا چاہتا تھا اپنی آنکھوں سے، حقیقت تو یہ تھی۔ تو انہوں نے مجھے لے گئے اپنے آفس میں، اور وہاں انہوں نے وہ قرآن نکالا، اور نکال کے انہوں نے میرے سامنے کھول دیا۔ تو جب وہ کھولا تو میرے پاس اس ٹائم اتفاق ہے کہ موبائل جیب میں تھا۔ یہ زیادہ پرانی بات نہیں، چند سال پہلے کی بات ہے، میرے خیال 4-5 سال پہلے کی ہوگی۔ تو جب انہوں نے وہ کھولا ترجمہ تو اس کے اندر واقعی یہ لکھا ہوا ترجمہ دیکھا میں نے۔ تو میں نے اس ٹائم موبائل سے اس کی تصویر اتار لی جو میرے پاس موجود ہے۔ تو میں نے ٹائٹل امرت سری صاحب کا جو قرآن کا ٹائٹل پیج کا، اور وہ اندر کا جہاں انہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے، وہ میں نے اسنیپ اس کا لے لیا تھا۔ تو وہ میرے پاس ہے، وہ میں آپ کو اسی پروگرام کے اندر اگر میں درخواست کروں گا ان سے کہ اس کو اسکرین پر لگا دیں تاکہ آپ بھی دیکھ لیں۔ اب قاری بشیر صاحب کے حوالے سے یہ میں نے بات کی تھی، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ میں ہوا میں تیر چلا رہا ہوں، یہ آج بھی زندہ ہیں، ابھی بھی وہ بوڑھے ہو چکے کافی، لیکن رہتے مسجد میں ہی ہے وہ۔ تو لکھنؤ سوسائٹی کے اندر جو مسجد ہے، ایک ہی مسجد ہے اہل حدیث کی، وہاں اگر آپ ختیجہ کبریٰ میں چلے جائیں تو وہاں ان سے ملاقات ہو بھی سکتی ہے، اور اگر آپ بات کرنا چاہیں تو ان سے بات بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ آج بھی اس چیز پہ قائل ہیں۔ تو بہرحال میری جب ان سے بات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ جب انہوں نے قرآن مجھے پکڑایا تو میں نے کہا سورہ بقرہ میں ہم تھے، تو میں نے کہا قاری صاحب ذرا شروع کی آیت نکال لیں جہاں بالکل الف لام میم سے چل رہے ہیں۔ تو انہوں نے نکال دیا، کھول لیا۔ میں نے کہا آپ پڑھنا شروع کریں۔ تو وہاں پر بھی لفظ ہے بما انزل الیک۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یہاں ماں ہے، اب انزلہ بھی لفظ یہاں پر موجود ہے، الیک آپ کی طرف، تو جو یہاں ترجمہ تو یہ کیوں نہیں ہو کہ ہم نے آپ کی طرف کچھ نازل نہیں کیا، وما انزل من قبلک، اب یہاں بھی وما ہے اور نہیں، یہی ہونا چاہیے ترجمہ اگر آپ کے گرامر کے رول کے حساب سے۔ من قبل نے پہلے کچھ نازل کیا نہ آپ کچھ آپ کی طرف نازل کیا، یہ بنتا ہے ترجمہ۔ تو وہ تھوڑے سے چونکے، تو میں نے پھر آپ یہ ترجمہ کیوں نہیں کرتے یہاں پر؟ تو میں نے کہا یہ بھی انہوں نے یہاں پر یہی ترجمہ کیا ہوا ہے، تو اگر ایسا کوئی قانون ہے تو یہاں پر بھی نہیں ہونا چاہیے، تو یہ انکار ہو جائے گا۔ تو وہ چونکے تھوڑا سا، کہنے لگے یہ تو کفر ہو جائے گا۔ تو بہرحال میں نے کہا تو پھر غور کریں اس کے اوپر۔ تو اصل میں ایسا ہے کہ مجہول جو بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ بھی گرامر جانتے ہیں، تو میں نے ان کے اوپر چھوڑ دیا۔ میں نے کہا آپ ٹھیک ہے، آپ اس پر غور کر لیجئے، لیکن یہ مجھے ایک چیز کلک کر رہی تھی جب میں آپ کے پاس آیا تھا، میں نے جمعہ آپ کے پیچھے پڑھا تھا، تو وہ مطلب آپ نے جب یہ بات کی تو میں بھی تھوڑا سا ہلا تھا، اور میں نے جا کے گھر پہ قرآن کھول کے دیکھا اور غور کیا۔ بہرحال میں نے بھی گرامر کا ایک کورس کیا ہوا تھا، یہ ڈاکٹر اسحاق احمد کی جماعت تنظیم اسلامی کے حوالے سے، تو قرآن مرکز سے میں نے ان کے پاس سے عربی گرامر کا کورس کیا ہوا تھا، تو اس لیے تھوڑا سا مجھے اس کا معلوم تھا، لیکن ظاہر ہے میں ان کی
توہین نہیں کرنا چاہتا تھا یا تذلیل نہیں کرنا چاہتا، اس لیے میں نے اسے کہا کہ آپ غور کر لیجیے اس کے اوپر۔ اصل میں مجہول جو ہوتا ہے نا، تو وہ اس میں کیا گیا ہے اگر بات کی جاتی ہے تو وہ ماضی جو ہے وہ مضارع میں جا کے مل جاتی ہے بات، کیا گیا اور ساتھ میں ہے بھی ہے، تھا نہیں لگتا بلکہ یہ نازل کیا گیا آپ کے اوپر۔ اگر یہ کہا جائے تو پہلے ہوا لیکن ہے کی تصدیق ہو رہی ہوتی ہے کہ یعنی ابھی تک ہے، اس کا وجود ابھی تک ہے، تو وہاں مجہول ان ضلع کا جو ہے جو قانون ہے وہ ماضی مجہول میں ہے، اور وہ مجہول سے مراد یہ ہے کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس آپ سے پہلے بھی کیا گیا ہے یہ بنتا ہے ترجمہ، تو اب وہ ماضی نہیں رہتا بلکہ وہ مضارع کی طرف آ جاتا ہے جملہ، تو اس لیے وہ قانون وہاں پر نہیں لگتا۔ تو بہرحال یہ اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم آمنا صدقنا ایمان لے آتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑا سا، اگر ٹھیک ہے اگر آپ گرامر نہیں جانتے کچھ ایسی بات ہے تو میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا، قاموس القرآن کے نام سے کتاب ہوتی ہے، قاموس کہتے ہیں ڈکشنری کو، تو قرآن کی ڈکشنری مارکیٹ میں اویلیبل ہے، اگر آپ وہ لے لیں تو قرآن کا کوئی بھی لفظ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس کے اندر چاہے وہ حرف کی صورت میں ہو یا اسم کی صورت میں ہو یا فعل کی صورت میں ہو، وہ لفظ آپ کو اس ڈکشنری میں بالکل الفابیٹیکلی سارٹ ہوا ہوتا ہے، اس میں آپ کو نکالنا بھی مشکل نہیں ہوگی۔ تو کم از کم وہ رکھیں اپنے گھر میں اور غور کریں۔ تو اب وہ کیونکہ اب پورے ایک ایک لفظ لے کے تو آپ نہیں بیٹھ سکتے، لیکن کہیں شک ہو جائے، کیونکہ یہ اسٹارٹ میں ہی میں نے کہا نا لکھا ہوا ہے کہ اس میں کوئی شبہ یا شک نہیں ہے، اس کتاب میں کوئی عیب نہیں ہے اس کتاب میں۔ اچھا مزے کی بات یہ کہ جب کوئی بات ایسی ہوتی ہے تو آپ کا دماغ کلک کر رہا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، ایسا تو کچھ نہیں ہے، تو وہاں آپ اپنی تصدیق کے لیے قاموس لے لیں اور قاموس کو گھر میں رکھیں اور اس سے مطالعہ بھی کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ثناء اللہ امرتسری صاحب جو ہے یہ اہل حدیثوں کے بڑے رہنما ہیں اور مشہور شخصیت ہیں اہل حدیثوں کے اندر، بالکل ان کی وہی ان کی حیثیت ہے جس طرح وہاں دیوبندی میں تقی عثمانی صاحب کی ہے۔ تو غلطی انسان سے ہو سکتی ہے، تو اب اگر ہم اس غلطی کو لے کے آگے بڑھا کے ہم بھی وہ غلطی کریں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ غور و فکر کریں اور رجوع کر لیا کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو نقصان کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، اسی سے فرقہ واریت پھیلتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ اچھا یہ آیت دو طرح سے ہے، ایک جگہ ہے صم بکم عمی فہم لا یعقلون، اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اور دونوں آیتیں اپنے حساب سے بہت مضبوط بات ہے اس کے اندر کہ یعنی اندھے ہیں بہرے ہیں گونگے ہیں کہ عقل نہیں رکھتے ہیں۔ ایک جگہ یہ کہا لا یعقلون اور ایک جگہ لا یرجعون کہ یہ لوٹ کے نہیں آتے۔ مثال کے طور پہ یہاں پر لا یرجعون والی بات یہاں پر صادر ہو رہی ہے کیونکہ اگر فرض کر لیں کہ میں کہوں کہ ہاں جی بالکل یہ بات تو صحیح ہے کہ امرتسری صاحب کوئی چھوٹے آدمی نہیں ہے، اتنے بڑے آدمی ہیں اور اتنے عرصے تک ان کی اتنی خدمات ہیں، اہل حدیث جماعت ان سے منسلک ہے، اگر دیکھا جائے رہنمائی کرتے رہے ہیں، اور رہنما جو لیڈر ہوتا ہے لیڈر کی تو پیروی ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے دین کے اندر، آپ ایسا آنکھ بند کر کے نہیں چل سکتے ہیں، وہاں آپ نے غور کرنا ہوگا، اور جب آپ غور کر لیں تو آپ پہ اطاعت لاگو نہیں ہے۔ قرآن میں ہے اگر تیسری اطاعت کی بات اگر کوئی کرتا ہے قرآن میں کہ وہ ہے نا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تو اگر تیسری اطاعت اولی الامر اگر تھوڑی دیر کے لیے تصور کر جائے کہ اس وقت کیونکہ اسلامی ریاست ویسے نہیں ہے جو خلیفہ کا دور ہوتا تھا یا جو نظام ٹوٹل اسلامی تھا، اب وہ دور نہیں ہے، تو ہم تصور کر لیتے کہ کسی عالم کو کسی لیڈر کو ہم نے اپنی موتی بنا لیا، ہم اس کی اطاعت کرنے لگ گئے، ٹھیک ہے، اس کے موتی ہو گئے، تو ایسا نہیں ہے۔ اس آیت میں آگے لکھا ہوا ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور رسول کے جہاں معاملہ ہو ہم اس کو رد کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اب مطلب ہم نے بالکل فالو کرنا ہے، کچھ جو بات وہ کہہ لیں آمنا صدقنا ایمان لانا، ایسا نہیں ہے، غور و فکر بھی کرنی ہے، کیونکہ یہی آیت میں نے جو کہا تھا اندھے بہرے گونگے، وہ ایک جگہ لا یعقلون بھی ہے۔ تو جو عقل نہیں رکھتا اور جو لوٹ کر نہیں آتا صحیح راستے پہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو اندھا بہرا اور گونگا کہا ہے قرآن میں۔ اچھا فرقہ واریت کی بنیاد یہی انہی دو آیتوں کو اور غور سے سمجھ لیں تو وجہ بھی یہی بنتی ہے کہ اگر ہم مثال کے طور پہ جس ٹائم میں نے وہاں بھی ذکر کیا تھا کہ وہ تقی عثمانی صاحب نے جو سورہ بلد کا ترجمہ کیا تھا اس پہ میں نے بات کی کچھ لوگوں سے، بلکہ ایک مفتی صاحب سے ہی میں نے بات کی، تو انہوں نے کہا پہلے تو میں نے کو بتایا نہیں تھا، ان کا نام نہیں لیا تھا،
میں نے کہا اگر یہ کہا جائے تو ترجمہ، تو انہوں نے کہا نہیں یہ غلط ہے، ٹھیک ہے. تو پھر میں نے جب دکھایا ان کو قرآن کے اندر، تو وہ کیونکہ وہ اعتراف کر چکے تھے کہ یہ غلط ہے، میں نے کہا یہ تو یہ لکھا ہوا اور یہ تقی عثمانی صاحب نے کیا. تو اس پہ وہ پہلے تو چونکے، لیکن انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ نہیں وہ تو پتہ نہیں ان کا، میں ان کے اوپر تو کوئی وہ نہیں کر سکتا، اپنی رائے ظاہر نہیں کر سکتا، انہوں نے کیا تو پھر صحیح کیا ہوا. اب انہوں نے کیا سمجھ کے کیا. تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ جو پلٹتا نہیں وہ اندھا بہرا اور گونگا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کوئی مفتی ہو یا عام آدمی ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرقے کو لعنت کہا ہے، اور فرقہ وارث کو اللہ تعالیٰ نے شرک بھی کہا ہے. بلکہ بہت مشہور آیت ہے جو بچے کی زبان پہ ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یہ بچے پڑھتے ہیں آیت کہ مطلب اللہ کی رسی کو تھام لو اور فرقوں میں نہ پڑھو. یہ بچے کو معلوم ہے، تو ہمارے علماء تو بہت بڑی چیز ہے، عام بچے بھی جانتے ہیں یہ بات کہ قرآن میں یہ بات ہے کہ اللہ کی رسی سے مراد قرآن ہی ہے. اور جمیعوں سے مراد سب جمع ہو جاؤ، اکٹھا ہو جاؤ اس رسی کے ساتھ. ولا تفرقو، اور فرقہ نہ بناؤ. ولا تفرقو، تفرقے میں نہ پڑھو یا فرقہ نہ بناؤ. اچھا یہ آیت صرف یہی نہیں، اگر کوئی فرقہ بناتا ہے تو وہ مشرک ہے، قرآن کی روح سے وہ مشرک ہے. اس حوالے سے میں آپ کو کہوں گا کہ سورہ انعام کے اندر آپ دیکھیں پہلے تو، اور یہ سورہ روم میں بھی 2 جگہ ایک آیت ملتی ہے آپ کو. سورہ انعام کے اندر غالباً 132 ہے، ان الذی فرقوا دینہ وکانوا شیعا لست منهم فی شیء، اس طرح کی آیت ہے، مل جائے گی آپ کو سورہ انعام کے اندر. اور یہی آیت اگر آپ سورہ روم میں دیکھیں گے 32 میں ہے. یہاں اچھا مزے کی بات ہے، یاد رکھنے کا آسان طریقہ بتاؤں، سورہ انعام میں 132 ہے اور یہاں صرف 32 ہے. تو اس طرح آپ کو شاید یہ ذہن میں رہ جائے. وہاں یہی آیت اس طرح سے، وہ ان الذی فرقوا تھا نا، یہاں پر ہے من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اس طرح کر کے لکھا ہوا ہے. وہاں ان الذی، یہاں من الذین کر کے لکھا ہوا ہے. تو یہاں بھی من کا مطلب ہوتا ہے سے، اور وہاں ان الذی بے شک جو لوگ تھا، اور یہاں کیا بنتا ہے من الذین فرقوا، یعنی ان لوگوں میں سے جو دین میں تفریق کرتے ہیں یا گروہ بناتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ والی آیت سورہ روم کی اگر اس سے پچھلی آیت میں دیکھیں گے نا، جہاں پر یہ پچھلی آیت ختم ہوتی، وہاں آپ کو ایک لفظ مل جائے گا، وہاں ملے گا لفظ ولا تکونوا من المشرکین. اس کے بعد پھر یہ بات ہے کہ ولا تکونوا، اور مت ہو جانا تم من المشرکین، مشرکوں میں سے مت ہو جانا. اور یہ کہنے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ کہے من الذین فرقوا، یعنی جو لوگ ان میں سے ہے، تو وہ کیا کہلائیں گے؟ مشرک کہلائیں گے. لیکن کیونکہ وہاں آیت ختم ہو رہی ہے ولا تکونوا، کہ مت ہو جانا، ولا تکونوا من المشرکین، کہ مشرکوں میں سے مت ہو جانا. اور فوراً بات کہی جا رہی ہے کہ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا. اب پھر وہ ان لوگوں میں سے جنہوں نے تفریق کی ہے، فرقہ بنایا، دینہم اپنے دین میں، وکانوا اور ہو گئے، شیعا ایک گروہ بن گئے، جیسے دیوبندی گروہ، بریلوی گروہ، اہل حدیث گروہ. تو یہ گروہ بندی جو ہے نا، یہ بہت خطرناک چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مشرک سے ملایا لیا کے. تو سب سے بہتر اچھی بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے جو سب سے بڑی آسانی ہے اللہ کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ قرآن کا متن، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے ان لہ لحافظون. اب اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا. تو یہ جو متن ہے عربی زبان میں، اچھا یہ آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو عربی زبان کے اندر ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی زبان انوکھی زبان ہے. اس کے اوپر چھوٹے موٹے تجربے میں نے کیے ہیں کہ ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی، تو وہ عربی بہترین بولتے تھے. اچھا کیونکہ وہ عرب کے مختلف علاقوں میں رہے ہیں، تو ان کا یہ دعویٰ تھا کہ میں کوئی سی بھی عربی ہو میرے سامنے، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. یعنی وہ کویت میں رہیں تو کہتے ہیں میں کویتی انداز میں بات کر لیتا ہوں، سعودی انداز میں بات کر لیتا ہوں، مصری، تو کافی زبانیں وہ جانتے تھے اس حوالے سے عربی کی. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ قرآن کی جو عربی ہے، اس پہ میں نے بات کی ان سے، تو انہوں نے کہا لٹریچر کی زبان یہی ہے. تو انہوں نے جو مجھے سمجھانے کی کوشش کی تھی وہ یہ تھا کہ جیسے آپ انگلش کی ایک ناول پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک ڈرامہ دیکھتے ہیں، تو دونوں میں آپ کو بڑا فرق نظر آئے گا. آپ جو انگلش گرامر آپ نے پڑھی ہوئی ہے، جس طرح آپ نے پڑھی ہے، تو کتابوں میں تو آپ کو وہی انداز ملے گا، ٹھیک ہے. لیکن یہ اگر آپ ڈرامہ دیکھتے ہیں تو وہ ایک سلینگ لینگویج بولتے ہیں جو آپ کے سمجھ میں نہیں آتا، جبکہ اگر لکھ کے دیں تو آپ پڑھ سمجھ جاؤ گے کہ کیا کہا جا رہا ہے. لیکن سننے میں کیونکہ وہ ایک روانی ہوتی ہے، تو اسی طرح سے انہوں نے مجھے ایک فرق سمجھایا تھا. تو میں نے ان کو کچھ آیتیں ان کے سامنے
پڑھی جان کے. تو میں نے کیونکہ میں نے دیکھا کہ وہ دنیا دار آدمی تھے اور وہ کیونکہ ظاہر اس طرف ان کا کوئی رجحان نہیں تھا, تو میں نے ان سے کچھ آیتیں ان کے سامنے پڑھی. میں نے کہا اس کا مطلب بتا سکتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا اور میں حیران تھا کہ وہ بالکل مطلب وہی بتا رہے تھے. تو میں نے گھما پھرا کے 2-3 جگہ سے ان کو قریدنے کی کوشش کی. تو وہ ہنسنے لگے, آخر میں کہنے لگے آپ کیا تلاش کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ آپ کو مشکل نہیں ہوتی سمجھنا؟ کہنے لگا نہیں. اب وہ کیونکہ ان کی پیدائش بھی وہیں کی تھی, سعودیہ کی پیدائش تھی, اور مختلف جگہ وہ رہے ہوئے تھے کیونکہ ان کی والد کی جاب ایسی تھی کہ وہ ملکوں جاتے تھے. تو اس لیے وہ ظاہر بچپن سے اس زبان سے جڑے رہے, تو اس لیے ان کو تجربہ تھا. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ قرآن اگر کہیں پڑھا جا رہا ہو, حدیث کی زبان یا قرآن کی زبان اگر عربوں کے سمجھ میں نہیں آتی, ان کے سمجھ میں آتی ہے. وہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ امام کعبہ تلاوت کرتے کرتے رونے لگ جاتے ہیں. وہ اس لیے رونے لگ جاتے ہیں ان کو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے اور بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے. تو ہمارے لیے ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ قرآن کے متن سے جڑیں. تو ایک فائدہ ہمیں یہ ہو جاتا ہے اگر آپ جس طرح میں نے آپ سے کہا قاموس لے لیں, تو اگر تھوڑا بھی اگر آپ اس کو پڑھتے رہیں گے نا تو آپ کے سمجھ میں آنے لگے گا. اب وہ عربی میں تھوڑا سا فرق ہے. جیسے میں آپ سے کہوں کہ آج کل عربی میں کہتے ہیں وین انتے شغل, یعنی کہ کسی سے پوچھتے ہیں آپ کہاں کام کرتے ہیں, تو اس طرح بات کرتے ہیں. اچھا اسی کو اگر میں قرآن کی زبان میں کہوں گا تو کس طرح کہوں گا؟ این تشتغل. تو یہ جیسے انتے کی جگہ تا ملا ہوا ہے یہاں, تو اکثر آپ کو آیتوں میں جو نا, اس کے لیے اگر آپ گرامر پڑھیں گے تو آپ کو تھوڑا سا اس میں اندازہ ہو جائے گا. بہرحال یہ میرا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر کہیں اس طرح کا فرق دیکھیں تو اس کو اندھے ہو کے اور بہرے ہو کے اور گونگے ہو کے نہ سمجھیں, بلکہ اس پہ غور کریں اور اس کو ترک کریں. بھلے آپ اس جماعت سے ہیں, اگر کوئی بات غلط ہو تو وہ کسی کی بھی غلط ہو سکتی ہے. چاہے دین کے معاملے میں تو میں اپنے گھر والد کی بات کا بھی انکار کروں تو جائز ہے, مطلب کیونکہ میں دنیا کے معاملے میں ان کی عزت کرتا ہوں, لیکن دین کے معاملے میں جواب دہ ہوں. تو اسی طرح اگر ہم ان چیزوں کو اکثر چھوڑ دیتے ہیں اور ہم بالکل ان کو وہ بنا لیتے ہیں کہ اللہ معاف کرے, کہ ایسا لگتا ہے ایسا نبی یہی ہیں ہمارے, اور ان کی ہر بات کو ہم کہتے ہیں کہ بس انہوں نے کہہ دیا تو تصدیق ہو گئی, کہ یہ نہیں دیکھتے کہ کیا کہہ رہا ہے, کون کہہ رہا ہے, بس یہ دیکھا جاتا ہے. تو یہ کون اور کیا میں فرق کریں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعی فرقے سے نکلیں, تو اگر آپ کسی بھی گروہ کے ساتھ ہیں, اگر آپ اسی حق بات کو تسلیم کریں اور جو بات اس کی حق نہ ہو اس کو رد کریں, تو میں سمجھتا ہوں پھر آپ فرقے والے نہیں ہیں. آپ مطلب یعنی اب تو فرقہ اصل میں بیسیکلی بنا ہی فقہ کے زور پہ تھا. تو جو فقیہ تھے انہوں نے اپنا ایک فہم لگایا. اب کسی فقہ میں کوئی بات غلط بھی ہو سکتی ہے, صحیح بھی ہو سکتی ہے, تو اگر دوسرے فقہ میں بات صحیح ہے تو اس کو مان لیا جائے, کوئی حرج نہیں ہے. چلیں بہرحال اپنا خیال رکھیں. میرا مقصد یہی تھا کہ آج ثناء اللہ امرت سنگھ صاحب کے اوپر زور دوں کہ انہوں نے یہاں پر یہ غلط ترجمہ کیا ہے. جو اسکرین پہ میں لگوا چکا ہوں وہ اگر آپ دیکھ لیں تو اپنے خود نگاہوں سے دیکھ لیں, اور اگر چاہیں تصدیق کرنا چاہیں تو لکھنؤ سوسائٹی چلے جائیں. اگر آپ کراچی کے رہائشی ہیں تو وہاں جائیں اور خود تصدیق کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.